چلو چلو دبئی چلو 70 کی دہائی میں ایک بہت ہی مشہور نعرہ تھا اور لاکھوں پاکستانیوں نے متحدہ عرب امارات کا رخ کیا اور یقیناً ہمیشہ کے لیے اپنی زندگیاں بھی تبدیل کر دیں اور ظاہر ہے وہ اکیلے نہیں تھے جنوبی ایشیا سے بلکہ پوری دنیا کے ہر کونے سے لوگ گئے دبئی کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا اور اچھا حالانکہ متحدہ عرب امارات 7 ریاستوں پر مشتمل ہے اور پولیٹیکل پاور ابو دھابی کے پاس ہے، نام دبئی کا ہی چلتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، سب دبئی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کچھ تہائیاں پھر فاسٹ فارورڈ کریں تو یو اے ای اور بالخصوص دبئی ایک عالمی سکسیس سٹوری بن گئی ہے۔ اسکائی اسکریپرز ہیں، ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر ہے، پوری دنیا کا ایک کم از کم اس خطے کا ایک ٹرانزٹ ہب بن گئے ہیں، فائنینشیل کیپٹل، انوویشن، ٹیکسز دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور اس کی بنیاد ایک تھی سیکیورٹی اور سٹیبلٹی، خاص طور پر اس خطے میں۔ چنانچہ دنیا بھر کے لوگوں نے دبئی میں انویسٹمنٹ بھی کی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو پاکستان میں جو امیر حضرات ہیں ان کے بھی کئی پراپرٹیز ہے دبئی میں، ہر بندہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہاں پر گھر لینا چاہ رہا تھا، کرائے پہ گھر دینا چاہ رہا تھا، لوگ گولڈن ویزاز کے چکر میں بھی گھوم رہے تھے۔ اور پھر جو لاسٹ فیز تھا دبئی کا، اس میں ہم نے دیکھا کہ لاٹس آف ویسٹرنرز یورپ سے، امریکہ سے، انہوں نے نقل مکانی کر کے دبئی شفٹ ہوئے ٹو انجوائے دا ٹیکس فری لائف سٹائل۔ لیکن بظاہر متحدہ عرب امارات کے لیے یہ کافی نہیں تھا، کئی جیو پولیٹیکل ایڈونچرز بھی شروع ہو گئے، اور جب ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو ایران نے بالخصوص متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنایا اور کئی سو ڈرونز، کئی سو میسائلز ان پر برسائے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دم یہ جو سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کا جو ایلوژن تھا، جو دبئی کی کامیابی کی ایک بنیاد تھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ میزائلز اور ڈرونز کے نظر ہو گیا۔ تو یہ تو تھا دبئی کا ماضی اور دبئی کا حال۔ دبئی کا مستقبل کیا ہے؟ اگر آپ کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی سیکیور ہے؟ اگر آپ وہاں پر کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے یا نہیں؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں معظم حسین صاحب۔ معظم حسین صاحب ہمیں کیوں جوائن کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ابھی حال میں ڈان اخبار میں ایک بہت ہی عمدہ آرٹیکل لکھا ہے دبئی کے مستقبل کے بارے میں، جو وہاں پر جو مشکلات درپیش ہیں۔ آپ کی زندگی بھی میرا خیال ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم بھی دبئی میں ہوئی تھی، آپ وہاں ہی بڑے ہوئے تھے۔ مڈل ایسٹ پولیٹکس پڑھی ہے امریکن یونیورسٹی آف کائرو میں، اور ANZ بینکنگ گروپ کے ساتھ بھی کام کیا ہے عالمی مارکیٹس کو دیکھتے ہوئے، جس میں جنوبی ایشیا اور بالخصوص UAE آپ کے پورٹ فولیو کا حصہ تھے۔ اور ہاں، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کافی لمبی بایو ہے، اسٹے ود می، ایک کتاب بھی آپ نے لکھی ہے کالڈ دبئی دا فال، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن یور اسکرینز۔ تو معظم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سوال میرا وہی ہے، یہ تھا دبئی کا ماضی، یہ ہے دبئی کا حال، دبئی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بنی تھی، آپ نے بڑا اچھا ایک وہ دیا ہے، اس کا بلڈ اپ دیا ہے۔ یہ بنی تھی ایک نان آئل اکانومی جس کو کہتے ہیں، دبئی ایک ماڈل تھا اس کے لیے۔ گلف کے جتنے کنٹریز ہیں ان میں آئل بیسڈ اکانومیز تھی ساری، اور یو اے میں جو آئل ہے زیادہ تر وہ ابو دھابی کے پاس ہے، تو ان کے پاس آئل نہ ہونا جو تھا وہ ایک وہ بن گیا کہ دے ہیڈ ٹو کچھ اور کرنا، کچھ اپنا آؤٹ آف دا باکس کچھ۔ اچھا، اب سارے GCC کنٹریز میں سے انہوں نے سب سے پہلے یہ رول ایک فریم ورک بنا دیا کہ پراپرٹی اونرشپ ول بی الاؤڈ ٹو فارینرز۔ یہ 97 میں آ گئی تھی چیز۔ تو سب سے پہلی چیز انہوں نے جو بیچنی شروع کی تھی ریئل اسٹیٹ، وہ ریئل اسٹیٹ تھی۔ صحیح۔ اب تیل نہیں ہے تو ریئل اسٹیٹ بیچ رہے ہیں، اور اچھی خاصی ریئل اسٹیٹ بیچی انہوں نے۔ دوسری چیز انہوں نے الاؤ کر دی کہ کوئی بھی میں جو بھی جا کے صرف آپ پاسپورٹ رکھیں اور آپ کی وہاں پہ آپ کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا، تو انہوں نے اوپن کر دی، مطلب ایز آف ڈوئنگ بزنس جو آپ کہتے ہیں۔ اور there were 11,000 businesses جو پھر آ کے جبل علی میں آباد ہوئے۔ جبل علی انہوں نے ایک زون بنا دی ہے، اس میں فارنرز could go and set up a business۔ تو تیسری چیز جو انہوں نے بنائی
وہ دبئی کو ایک ہب بنایا فار ناٹ اونلی ٹورزم تو ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے، لیکن شاپنگ ایئر راؤنڈ اس میں ایک کیلنڈر ہے ان کا فار کانفرنسز، فار ایگزیبیشنس، 12 مہینے ایگزیبیشنز لگتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی سے لے کے تو ایویشن، تو ہر دنیا جہاں کی 1,40,000 ہوٹل رومز ہیں دبئی کے اندر، ٹھیک ہے، اور تقریباً 17 ملین ٹورسٹ آتے ہیں ان کے سالانہ، تو سالانہ تو اتنی بڑی انہوں نے جو اکانومی اپنی جب بنائی، اور اتنا دنیا کے سب سے بڑا ایئرپورٹ بنایا، 93 ملین پیسنجرز آتے ہیں وہاں پہ دبئی ایئرپورٹ پہ، ہب ہے، تو اٹ بیکیم اے ماڈل فار آئی تھنک فار ادر GCC کنٹریز، اور اس کے بعد پھر قطر نے، پھر دوسرے ممالک نے بھی اس کو وہ بھی دبئی ماڈل پر ہی چلتے کیا۔ اچھا، اب آپ نے کیونکہ پوچھا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، دیکھیں یہ جو ماڈل اس طرح کا ہوتا ہے، اٹ از بلٹ آن ون ازمپشن، اور وہ ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ کنٹینیوسلی گروتھ آتی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، سرمایہ آتا رہے گا اندر، اور آپ کے اپارٹمنٹس بنتے رہیں گے، بکتے رہیں گے، مستقل موسم باہر رہے گا، باہر رہے گا. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی ون وے فلو آف فنڈز، کیپٹل، پیپل اینڈ بزنسز بھی بنتے رہیں گے، آتے رہیں گے. اچھا، اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ یہ پوچھیں گے کہ وائی از دس بلڈ، اس طرح کی ازمپشن پہ کیوں بلڈ کرنا پڑتا ہے؟ یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ کی انڈیجنس مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہوتی، نہ آپ کے ہیومن کیپٹل کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے انڈیجنس، نہ آپ کے پاس جو پراپرٹی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنی زیادہ، ڈیمانڈ نہیں ہے اتنی. وہ لوکل ڈیمانڈ تو تھوڑی سی ہے ان کی، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر باہر سے لانا پڑتا ہے، FDI لانی پڑتی ہے، لوگ باہر سے لانے پڑتے ہیں، اور پھر جیسے آپ نے جو ذکر کیا وہ گولڈن ویزاز اینڈ آل دیٹ. اچھا، پھر واٹ ہیپنس کہ جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ جو موسم بہار چل رہا ہوتا ہے اور پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں، سب خوش ہوتے ہیں. بیسکلی اٹ از، آپ بہت لوگ اس کو ببل کہتے ہیں، بٹ اٹس اے لوڈیڈ ورڈ، میں نہیں یوز کرتا. وہ انفلیٹ ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور وہ بڑھتا ہے اسی طرح اس میں ہوا بھرتی رہتی ہے. اب ایک دن آتا ہے اور سڈنلی جو ٹائڈ ہے وہ ریورس شروع ہوتی ہے، اس کی ریورس ہو گئی نا، اور وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی ایکسٹرنل شاک آتا ہے. دبئی کا یہ تھا کہ اٹ از ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، یہ بات بڑی واضح ہے. تو یہ باہر سے ایک شاک آیا، اس کی وجہ سے جو سب سے بڑی جو آپ کہیں گے نا ایک افیکٹ آیا، وہ جبل علی فری زون کے اوپر آیا. بیکاز جبل علی ایک انجن ہے دبئی کی اکانومی کا، ایک بہت بڑا انجن ہے، اور اس کا ایک ٹریڈنگ ہب کا جو سٹیٹس ہے نا دبئی کا، وہ جبل علی کی وجہ سے ہے. اب جب وہاں پہ جہاز نہیں آ سکتے، ہرمز بند ہے، تو جتنی 11,000 کمپنیز میں نے آپ کو جن کا ذکر کیا، وہ جو جہاز آتے ہیں، جو ٹریڈ آتی ہے، جو اس کو ہم ٹرانسشپمنٹ کہتے ہیں، جس پہ ہم اپنا گوادر بھی ڈیولپ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اس کی بھی جو انویژن کی ہے، گوادر میں بھی آبادی نہیں ہے، دیکھیں. تو یہ جو ٹرانسشپمنٹ ماڈل ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو فری سی لینز چاہیے ہوتی ہیں، اس میں رکاوٹ نہیں آ سکتی، کیونکہ لوجسٹکس ایسا کام ہوتا ہے جس میں آپ کو نان سٹاپ جو ہے نا، وہ مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے. میں اسی میں ایک کونا نکالنا چاہ رہا ہوں آپ کی گفتگو میں، کہ آپ نے فرمایا کہ باہر سے یہ سب کچھ ہوا، ایران جنگ ونگ کی وجہ سے دبئی کے ساتھ یہ ہوا. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ایران سے زیادہ بڑا بھائی جو ہے اس نے مروایا، صدر جو ہے محمد بن زید ال نہیان، ان کی جو پالیسیاں ہیں، انہوں نے دبئی کو یہ دن دکھائے؟ یہ تھوڑا سا وی آر گوئنگ انٹو پالیٹکس. صحیح ہے، نہیں جاتے، نہیں کر لیں، تھوڑا سا کر لیں گے، تھوڑا دائرے میں رہ کے. لیکن ہاں، اٹ از، آپ کی بات صحیح ہے کہ دیو ہیڈ ٹو ٹیک اے پولیٹیکل پوزیشن ان دس کانفلکٹ.
اور اور مطلب خود کو صرف بچا سکتے تھے. پوزیشن اس کانفلکٹ میں نہیں, اس سے پہلے بھی, کیونکہ آپ کا جتنا بھی جو مڈل ایسٹ ہے نا پورا, وہ بہت انٹر کنیکٹڈ ریجن ہے, اور آپ کے جو اس میں جو کوز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے نا وہ کافی دور دور تک ہوتا ہے. اچھا یو اے ای اس وقت وائی ڈے گاٹ انوالوڈ ان, ایک تو وہ سعودی یو اے ای رائیولری ہر طرف, ٹھیک ہے, ایک وہ یمن کی جو ایشو چل رہا ہے ادھر یہ لوگ شروع ہو گئے. دیکھیں ایک ان کی ایک یو اے کا ایک ویژن ہے, ورلڈ ویژن ہے یا ایک ریجنل ویژن ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی سی لینز کی بات کی, تو سی لینز کھلی رکھنی ہے, اس پہ ان کی اکانومی چلتی ہے, ابو دھابی کی بھی دبئی کی بھی. ابو دھابی کا آئل ایکسپورٹ ہے, دبئی کی ٹرانسشپمنٹ ہے. اب سی لینز دو ہیں جو جہاں پہ ولنریبلٹی ہے, ایک پرشین گلف میں جو یہ ہرمز ہے, اور دوسرا باب المندب ہے جو یمن کا اور ہارن آف افریقہ کے درمیان, وہ بھی ایک بہت بڑی باٹل نیک ہے. تو اب وہ گھسے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اندر. صومالی لینڈ میں تو اسی لیے گئے ہیں نا تاکہ وہ باب المندب پر ان کا ایک کنٹرول رہے, اور یہاں پہ ہوتھیز ہیں, یہاں پر ہوتی یمن اینڈ صومالی, تو یہ گروپس ہیں, ملیشیاز ہیں, اور یہ فیلڈ سٹیٹس ہیں یہاں پہ سارے, اس دونوں سائڈس پہ نا. تو وہ پھر جو ہیں اپنے اپنے فیوریٹ ملیشیاز ہیں, وہ انہوں نے اپنے پالے ہوئے ہیں, اور وہ اس میں اٹس اے ویری مطلب میسڈ اپ سچویشن. اچھا اب اس پر ہم آتے ہیں کہ ان کو یہ کرنے کی ضرورت کیا پڑے, لیکن وہ تھوڑی اب بات کی بات. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ان کی انجنز آف گروتھ کیا ہے, ان کی جو بنیاد ہے دبئی کی اکانومی کی, اور ایک طرح سے پوری یو اے ای کی. شاید اس وقت دبئی میں سچویشن کیا ہے, اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت چیزیں سننے میں آتی ہیں, رائٹ, کہ یار اپارٹمنٹس بک نہیں رہی, ریئل اسٹیٹ بیٹھ گئی ہے, جو آپ نے پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوٹل رومز کی بات کی تھی, 1,40,000 کہ ان میں سے 70% خالی ہیں. اب اگین دیکھیں یو اے ای سے آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے آفیشیل انفارمیشن وہ ان چیزوں پہ ہمیں مل نہیں رہی ایز سچ, تو سنی سنائی باتیں ہیں. اس وقت آپ کے علم میں کیا ہے دبئی, ہاؤ بیڈ از دا سچویشن دبئی کے لیے ان ٹرمز آف ٹورزم, ان ٹرمز آف یہ ہوٹلز, ریئل اسٹیٹ جو ان کا ایک انجن ہے, بینکنگ, اگر آپ ایک ایک کر کے ہمیں بتائیں. لیٹس اسٹارٹ, ایسا کریں, لیٹس اسٹارٹ وتھ ریئل اسٹیٹ, کیونکہ زیادہ تر جو آپ کے بھی ناظرین ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. چلے پھر ایک سیکنڈ معظم, جسٹ ہولڈ دیٹ تھاٹ, ہم فا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ریئل اسٹیٹ, ہاں, کہ جن لوگوں نے اپارٹمنٹ لی بھی ہوئی ہے آپ کا کیا بنے گا, ایک وقفے کے